دیکھو قرآن کی تفسیر جب سنا کرے نا پوری توجہ کے ساتھ، کیونکہ اس سے بہتر کلام کوئی ہے نہیں، یہ خدا کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے. اللہ کوئی غیر ضروری بات کبھی نہیں کرے گا. یا تو شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو پھر کبھی بیٹھ جائیں اس پہ بات کر لیں گے. اس پہ تو میرے کئی بیانات ہیں، علماء کے کئی بیانات ہیں کہ اللہ نے اس کلام کے اپنے کلام ہونے کے دلائل نہیں بلکہ دلائل کے انبار لگا دیے ہیں. اس کے بعد بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ یوں کہیں کہ نہیں ہے تو پاگل ہے وہ. کسی کتاب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل نہیں ہو سکتے جتنے اللہ نے اپنی کتاب کے برحق ہونے کے دلائل دیے ہیں. کسی بھی کتاب کی ویلیو دو چیزوں سے بڑھتی ہے، ایک لکھنے والا کون ہے، اندر لکھا ہوا کیا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی بھی کتاب کی ویلیو دو وجہ سے بڑھتی ہے نا، لکھنے والا کون اور اندر لکھا ہوا کیا ہے. میں آپ کو ایک کتاب پکڑا دوں کہ اس کتاب میں چند دنوں میں کروڑ پتی بننے کا طریقہ بتایا گیا ہے. اندر مضمون تو بڑا زبردست ہے، چند مہینوں میں ہر شخص کروڑ پتی کیسے بنے. بتاؤ یہ ٹاپک مارکیٹ میں نہیں چلنے والا ہے یا چلنے والا ہے؟ بولو نا، چلنے والا. ہر مرد کیا ہر عورت سب لیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں خریدوں. کس کو شوق نہیں ہے بھائی چند مہینوں میں کروڑ پتی بننے کا؟ کیا خیال ہے؟ میں یہ تواضع نہیں کروں گا، نہیں میں کیا، میرا پیسے سے کیا لینا دینا، مجھے نہیں شوق نا، میں ایسا بے وقوف الحمدللہ نہیں. مجھے پتہ چل جائے 3 مہینوں میں گھر بیٹھے اگر کروڑ پتی بن سکتے ہیں، کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ پتی تو میں بن گیا، کروڑ پتی بننے کی بات ہو رہی ہے. اگر کتاب کا مضمون ہو کہ چند مہینوں میں پتی کیسے بن سکتے ہیں تو میں نہیں لوں گا. میں 4 دفعہ بن چکا ہوں، اور کتنا بنوں. کمارے لیں گے، پتی کہتے ہیں نا ہندی میں شوہر کو. تو کتاب کا مضمون اگر یہ ہے کہ آپ 4 مہینے میں پتی کیسے بن سکتے ہیں، تو کمارے سارے اس کتاب کو خریدیں گے. ان کے لیے وہ کتاب بہت اہم ہوگی، میرے لیے بالکل بھی اہم نہیں ہوگی. لیکن اگر اس میں پتی سے پہلے کروڑ ڈال دیا کہ ایک ایسی کتاب مارکیٹ میں آئی ہے جس میں آپ 4 مہینے میں کروڑ پتی بن سکتے ہیں، تو بھائی میں جو یہاں صبح و شام باتیں کرتا ہوں، دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں سے ہم نے جانا ہے، سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہے، بلڈنگوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن لائن میں سب سے آگے کون ہوگا؟ شاید میں لگا ہوں. سا شوق سب کو ہے بھائی، فری پھوکٹ کا اگر آ رہا ہے. کیا خیال ہے؟ اور میں تو تگڑ دوڑتا ہوا جاؤں گا، تگڑ کہ سب سے پہلے کس کو ملے. ایسا نہ ہو مجھ سے پہلے کوئی کروڑ پتی بن جائے. سب بھاگیں گے. کیوں؟ کتاب کا مضمون کیا ہے؟ بڑا زبردست ہے. ہم سب کی نظر میں اس کی اہمیت بہت زیادہ. میں اس لیے بننا چاہوں گا یار میرے 4 گھر اور اچھے چل جائیں. کیا خیال ہے آپ؟ اور لائف کو ہم انجوائے کریں، صدقہ خیرات بھی بڑھ جائے گا، آخرت کا بھی ذخیرہ، دنیا کا بھی فائدہ. کیا خیال ہے؟ قربانی میں بڑا کٹا لے کر آئیں گے، صحیح ہے نا. حج ہر سال کر لیں گے، عمرہ بار بار کریں گے. دنیا بھی دین بھی، دونوں چیزیں پیسے سے انسان کو مل جاتی ہیں اگر آخرت کا خوف ہو. اگر آخرت کا خوف نہیں ہے تو پھر پیسے سے بڑی بربادی کوئی بھی نہیں ہے، پھر تو عیاشی کی طرف جاتا ہے. لیکن اگر آخرت کا خوف ہے تو پھر پیسے کو تو اللہ نے خیر کہا ہے، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مالدار نیک ہوگا اس کو جنت میں زیادہ درجات ملیں گے بنسبت غریب نیک کے. یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں میں، لیکن یہ بات مکمل کر لوں. حدیث میں آتا ہے کہ غریب صحابہ نبی کی خدمت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں مالدار صحابہ بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک عبادت وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے. ہم بھی جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی عمرہ کرتے ہیں وہ بھی عمرہ کرتے ہیں، ہم بھی رشتوں کو جوڑتے ہیں وہ بھی رشتوں کو جوڑتے ہیں، ہم بھی تہجد پڑھتے ہیں وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، لیکن ایک عبادت وہ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ لیتے ہیں. ہم صدقہ لینا کوئی ثواب ہے بھائی؟
اگر صدقہ لینا بھی ثواب ہوتا، کیا خیال ہے کتنا مزہ ہوتا؟ صدقہ لینا یا کسی سے پیسے لینا، ادھار لینا، اسلام میں کوئی ثواب نہیں ہے، دینا ثواب ہے. جیسے کھانا ثواب نہیں ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے. کھانا پینا ثواب نہیں ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے. اگر کھانا پینا ثواب ہوتا تو جتنے لوگ کھا کھا کے دھماکے کے سے مر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، سارے شہید ہوتے، کیونکہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے. اللہ نے کہا تھا کھاؤ، تو یہ کھا رہے ہیں اور مر رہے ہیں، تو ان کے تو سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ یہ جنت میں. بھائی اللہ کا حکم پورے کیا نا، کھایا 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 کھایا، ایک رات اتنا کھایا کہ صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے. صبح پولیس نے بھی اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھے. تو سب کیا کہتے؟ اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا، اللہ کا حکم پورا کیا اور دنیا سے چلے گئے. تو اس لیے اسلام میں کھانا نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ روزہ ہے. اور روزہ رکھ کے کوئی مرتا نہیں ہے، کیونکہ اگر مرنے لگے تو روزہ توڑنے کا حکم ہے، پھر تو روزہ توڑنا فرض ہو جاتا ہے اگر مرنے لگے کوئی روزہ رکھ کے. خیر، تو بات کیا چلی تھی؟ ہاں، کروڑ پتی بننے کا طریقہ میں بتا رہا تھا. تو کسی کتاب کا ٹاپک، بات تو مجھے پتا ہوتا ہے کیا چل رہی تھی، لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ کہاں سے مارا تھا یہ میں ذہن سے اکثر نکل جاتا ہے. تو کسی کتاب کا ٹاپک یہ ہے، ہاں میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ غریب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ساری عبادتیں ہم وہی کرتے ہیں جو مالدار صحابہ کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، وہ صدقہ کرتے ہیں، ہم صدقہ لیتے ہیں. تو ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ، دولت مند اجر میں ہم سے سبقت لے گئے، وہ آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے جنت میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، تم وہ تسبیح پڑھ لیا کرو. غالباً یہ جو نمازوں کے بعد ہے نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، شاید یہ والی تسبیح تھی. تو نبی نے یہ تسبیح بتائی، یہ پڑھا کرو. جب مالدار صحابہ کو، اچھا غریب صحابہ نے یہ پڑھنا شروع کر دی، تو جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا کہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو انہوں نے بھی شروع کر دی. تو پھر جو مسکین غریب صحابہ وہ نبی کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ، یہ تو انہوں نے بھی شروع کر دی، پھر وہ اجر میں ہم سے آگے نکل گئے. تو نبی نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ تو اب اللہ نے کسی کو بڑی جنت میں لے جانا چاہے تو میں کیا کروں بھائی؟ حاصل کلام کا یہی نکلا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مالدار آدمی اگر گناہوں سے بچے، شریعت کو پورا کرے، تو جنت میں زیادہ اونچے درجات پر ہوگا، کیونکہ وہ عبادت تو اتنی کر رہا ہے جتنی دوسرے کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ ایکسٹرا کام کر رہا ہے، صدقات و خیرات. پھر یہ رشتہ داری بھی زیادہ اچھی جوڑ رہا ہے. غریب آدمی جب رشتہ جوڑتا ہے نا تو اگلا سمجھتا ہے شاید پیسے مانگے گا اب یہ، ٹھیک ہے نا. آپ غریب ہیں، بڑے بھائی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، آپ بولیں بھائی جان السلام علیکم، آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سلام کا کرنے سے بھی رشتہ جڑتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رشتے جوڑو ولو بالسلام، کچھ نہیں ہو تو سلام کر لیا کرو رشتہ داروں کو جا کے. ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی کہ رشتہ داروں کو سلام کرنے کی دعا، تو رشتہ داروں کے گھر میں داخل ہونے کی دعا. تو وہ دعا یہ بتائی اس نے، گھر میں جیسے ہی داخل ہو السلام علیکم، وہ مطلب پرستو، ٹھیک ہے نا. جب مطلب ہوتا ہے تو دوستی، مطلب نہیں ہے تو دوستی ختم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رشتے جوڑو اگرچہ سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو. کچھ نہیں ہوتا نا، سلام کر لیا کرو اپنے رشتہ داروں کو جا کے. چچا خالہ، بھائی بہت دن ہو گئے بات چیت نہیں ہوئی، السلام علیکم، خیریت سے، طبیعت ٹھیک، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، چلو بھائی، اتنا بھی کافی ہے. لیکن غریب آدمی اگر رشتہ جوڑے گا، وہ بڑے بھائی کو بولے گا السلام علیکم، بڑا سمجھے گا اس کو پان گٹکے کے پیسوں کی ضرورت ہے، لگتا ہے پان کے پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں، یہ سمجھے گا نا. تو غریب آدمی اس طرح رشتے نہیں جوڑ سکتا جس طرح مالدار جب کرے گا نا السلام علیکم، غریب کہے گا لگتا ہے آج کچھ جیب سے دینے کا پروگرام ہے. تو